جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے آپ اس سے بچ نہیں سکتے اور آپ اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ دو چیزیں بچا سکتی ہیں، وگرنہ تو یہ بیڑا غرق کر رہا ہے، ہماری عبادتوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، ہمارے ساری جو نیکیاں ہیں ان کو غارت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں جانتا ہوں، جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جتنے اونچے، اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تہامہ کے پہاڑ بہت اونچے پہاڑ ہیں، تو ان کے برابر اعمال لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، یعنی سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ صحابہ کرام ڈر گئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتا دی، عمل بھی کیے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، نیکیاں اتنی کہ وہ پہاڑوں جتنی، پہاڑوں کے برابر، لیکن ختم ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ نشانی بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نشانی کیا؟ ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح کے اعمال کرتے ہیں، ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان میں خرابی کیا ہے کہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہوگا اس حدیث کا مطلب کہ آدمی ایک تنہا ہو اور کمرے میں کنڈی لگا کے اکیلا بیٹھا ہو تو اس دور میں کیسے حرمتیں پامال کر سکتے؟ شاید آج یہ حدیث ہے ہی آج کے لیے، اور یہی جو سوشل میڈیا اور یہ جو ایپ جو آپ ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں، یہ ہے جو ہماری ہر نیکی کو بھی برباد کر رہے ہیں اور ہمارا دین کا، اخلاق کا، ہر چیز کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اور ان مواقع پہ جب ہم ان سارے ٹولز اور گیجٹس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، ہم کیسے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے جس سے ہم سینسر لگا سکیں۔ دو ٹول شریعت نے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم خود بھی، ہر مسلمان، اور خاص طور پہ اپنی اولادوں کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو دو ٹول موجود ہیں۔ ایک تو نماز ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے اندر طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ اور دوسرا اللہ کا قرآن کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لہٰذا اگر آپ بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دیں اور قرآن پڑھنے پہ لگا دیں، سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنے والا بن جائے، تو میرے خیال میں ہر طرح کے معاشرے میں ہر طرح کے برے اثرات سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان دو کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم ان گیجٹس کی جو بد اخلاقی اور بے حیائی اور حواس باختگی اور اخلاق باختگی ہے، اس سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو بچانا ہے تو ان دو چیزوں پہ لگانا پڑے گا۔ بہت قیمتی نسخہ ناظرین ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے۔ نماز یہ بھی بے حیائی سے روکتی ہے، قرآن بھی سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ ذمہ دار بہرحال ہم سب ہیں، والدین بھی ہیں، حکومت بھی ہے، اور وہ ادارے بھی ہیں جو سائبر کرائم جیسے قانون بنائیں گے یا ان کو مانیٹر کریں گے۔ میں آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنی ان بہنوں سے، اپنے ان بھائیوں سے جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، نوجوان نسل سے، کہ آپ عام لوگوں کی طرح سے نہیں ہیں، آپ اہل ایمان ہیں، آپ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ نے کل حشر میں اپنے پیغمبر کو، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، حوض کوثر لینا ہے، آپ کا تعلق سیدہ فاطمہ سے ہے، سیدہ عائشہ سے ہے، امہات المومنین سے ہے۔ تو ہماری سوشل میڈیا ہو، ہماری خلوت ہو، ہماری جھلوت ہو، ہمیں اس فرق کو برقرار رکھنا ہے، رکھ کے جینا ہے۔